ڈاکٹر صاحب سب سے پہلی بات تو یہ کہ قافلے کے اپنی پوزیشن کیا ہے پنجاب میں جو وہ نون لیگ کو دے گی، اور استحکام پاکستان پارٹی نے تو ابھی اڑان بھری ہی نہیں ہے، تو ان سے ملنے کی کیا وجوہات ہیں؟ یہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کیا ظاہر کرتی ہے؟ دیکھیں دونوں کے جو کنسیڈریشنز ہیں وہ ڈیفرنٹ ہیں، یعنی دونوں سے میری مراد یہاں یہ ہے کہ پی ایم ایل این کیوں گفتگو کر رہی ہے، سندھ میں ہو، یہاں ہو، بلوچستان میں ہو، اور دوسری پارٹیاں جو ہے نا وہ پی ایم ایل این کی طرف کیوں آ رہی ہیں، بلکہ بہت سے لوگ پی ایم ایل این کو جوائن بھی کر رہے ہیں، اس میں کنسیڈریشنز جو ہیں وہ ڈیفرنٹ ہیں۔ دیکھیے پی ایم ایل این کی کنسیڈریشن جو ہمیں نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ ایک بڑی پارٹی پنجاب میں ہونے کے باوجود وہ یہ سمجھتے ہیں کہ معلوم نہیں میجورٹی ملے گی کہ نہیں ملے گی، اگر ایک کولیشن بلڈ کر لیں تو کم از کم وہ ان کو آسان ہو جائے گا اپنی میجورٹی کریٹ کرنے کے لیے۔ اور پھر یہ ہے کہ ان کی خواہش ہے کہ پی ایم ایل این ایک آل پاکستان پارٹی کے طور پہ پروجیکٹ ہو جب رزلٹ آئے، کچھ سندھ میں بھی کچھ سیٹیں ہیں، بلوچستان میں بھی ہیں، پنجاب میں تو ہوں گی اور کے پی میں بھی ہوں، تو وہ اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک یہ ایک کولیشن بلڈنگ نہ کریں۔ لیکن کس حد تک کولیشن بلڈنگ ہوگی وہ اس کے مسائل دوسرے ہیں، ابھی میں اس پہ بات کرتا ہوں۔ جو یہ دوسری چھوٹی پارٹیاں ہیں ان کی کنسیڈریشن کیا ہے؟ انڈیویجولز بھی کچھ جوائن کر رہے ہیں، کچھ پارٹیاں جوائن کر رہی ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ ہم نے یہ دیکھا ہے، جو ماضی کے الیکشن کا ہمیں تجربہ ہے، کہ جو سیاسی فضا بنتی ہے اس میں جو ہوا کا رخ ہوتا ہے اس کو دیکھ کے بہت سی چھوٹی پارٹیاں اور بہت سے انڈیویجول لیڈر ادھر کو چلے جاتے ہیں۔ اس وقت جو سیاسی فضا ہے اور جو بلیسنگز ہیں وہ ہمیں پی ایم ایل این کے لیے نظر آ رہی ہیں، تو لہذا بہت سے لوگ جو ہیں وہ پی ایم ایل این کی طرف جا رہے ہیں، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ اگر آئندہ گیم انہی کا ہونا ہے تو ہمیں اس بینڈ ویگن پہ بیٹھے ہونا چاہیے جس بینڈ ویگن نے اقتدار حاصل کرنا ہے، تو یہ اقتدار کی بھی ہے۔ پھر دوسرا یہ ہے کہ یہ مثلا آپ نے بات کی استحکام پاکستان پارٹی، دیکھیں پارٹی کا کوئی ووٹ نہیں ہے استحکام پارٹی کا۔ ہاں انڈیویجول اس میں ایسے ضرور ہیں جو کہ اپنی سیٹ بچا سکتے ہیں، الیکٹ ہو سکتے ہیں، ہاں تو وہ کچھ لوگ ہیں۔ تو استحکام پاکستان پارٹی ایز اے پارٹی کوئی پرفارمنس کی کوئی امید نہیں ہم کر رہے ہیں۔ اس میں کچھ لوگ الیکٹ ہوں گے تو ان لوگوں کا بھی کوئی خواہش یہی ہوگی کہ وہ اس طرح الیکٹ ہوں کہ اقتدار پہ تک پہنچ سکیں، اور وہ اسی طرح ممکن ہے کہ اگر وہ سمجھتے ہیں پی ایم ایل این کے ساتھ ملیں۔ مولانا کا پنجاب میں تو کوئی خاص سٹینڈنگ ہے نہیں، لیکن مولانا کی وجہ سے وہ سمجھتے ہیں کم از کم یہ کہہ سکتی ہے پی ایم ایل این کہ کے پی میں ان کو سپورٹ حاصل ہے۔ اسی طرح بلوچستان کے لوگوں نے جوائن کیا۔ بلوچستان میں تو ہوتا ہی کام موسم دیکھ کے ہے، جو اس وقت موسم ہے ہمارے ہاں سیاسی، اس موسم میں تو ادھر ہی جائیں گے جس طرف وہ جا رہے ہیں۔ تو یہ ایک ہمارے سیاست کا خاص ہے۔ اب آئیے سندھ میں، سندھ کے اندر جس طرح پی 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 پریشر بلڈ کر رہی ہے پی ایم ایل این پہ، پی ایم ایل این سمجھتی ہے کہ وہ سب مخالفین پی 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 کو اکٹھا کر کے پی 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 کو نقصان پہنچائیں گے، لیکن پرابلم وہاں یہ ہے کہ پی پی کی اصل بیس جو ہے رورل سندھ ہے، اور رورل سندھ ابھی تک ہمیں محفوظ نظر آتا ہے پی 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 کے پاس، اور وہاں پہ ان میں کسی کی پہنچ نہیں ہے۔ پی ایم ایل این کا تو سندھ میں خاص سٹینڈنگ ہے نہیں۔ اچھا پھر آپ وہ جی ڈی اے چند ایک ڈسٹرکٹ ہیں جس سے ان کے کچھ بندے الیکٹ ہوتے ہیں، وہ ہو جائیں گے الیکٹ جی ڈی اے کے، اور باقی جے یو آئی ہو سکتا ہے ایک آدھ کو سیٹ لے جائے، اور ایم کیو ایم، ہاں اربن سندھ میں ایم کیو ایم ہے جو وہ سیٹیں لے گی، اور اس کی کوشش یہ ہے کہ اس وقت چونکہ پی ٹی آئی مشکلات کا شکار ہے، وہ نشانے پہ ہے، تو اس کی وجہ سے خیال یہ ہے کہ وہ جو اس کی سیٹیں جو پچھلی دفعہ اس نے جیتی ہیں وہ ایم کیو ایم ان سیٹوں کو ریکلیم کرنا چاہتی ہے، کیونکہ ماضی میں ایم کیو ایم کے پاس تھی، تو اس کی وجہ سے مختلف پارٹیوں کے ڈائنامکس مختلف ہیں۔ یہ کوئی کامن ایجنڈے کے لیے الیکشن نہیں لڑ رہا، یہ اکٹھے نہیں ہو رہے کہ کوئی معاشرتی ایجنڈا، کوئی سوشل ایجنڈا، کوئی ریفارمز، کوئی اکانومی، اس میں کچھ نہیں ہے۔ اس میں صرف ہے اقتدار کدھر کو ہے اور اقتدار میں کتنا ہمیں حصہ ملے گا، اور یہ ونڈ کی جو ہے تقسیم حصہ لینے کا جو ہے ہمیں سیاست نظر آ رہی ہے، اور اس لیے یہ پی ایم ایل این ہو یا دوسری پارٹیاں ہوں اس قسم کی بھاگ دوڑ کر رہی ہیں۔ ان کا کوئی ایسا مقصد نہیں ہے کہ عوام کی ہم خدمت کے لیے اکٹھے ہو رہے ہیں۔ مفاد میں کچھ نہیں ہو رہا، وہ بس ایک کیک کا حصہ تقسیم جو ہے نا۔ ڈاکٹر صاحب ویسے بات حلقہ بندیوں سے شروع ہوئی تھی، کہیں اور چلی گئی ہے۔ حلقہ بندیوں کا عمل چیلنج کرنے کا سلسلہ جاری ہے، نون لیگ بھی عدالت جانے کا اعلان کر رہی ہے۔ یہ عمل انتخابات پر اثر انداز تو نہیں ہوگا؟
دیکھیں یہ کوئی عجیب اور حیران کن اور نئی بات نہیں ہے، اس لیے کہ جب بھی حلقے بنتے ہیں اس وقت اعتراضات کیے جاتے ہیں، وہ سارے اعتراضات الیکشن کمیشن انٹرٹین نہیں کرتا۔ یہ 2018 میں بھی ہوا تھا، کیونکہ 2018 میں بھی اس وقت کی سینسس کے مطابق الیکشن کروایا گیا تھا 2017 کا۔ وہ اس کے لیے 24ویں کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ جو تھی اس کے تحت سیٹیں کم زیادہ کی گئی تھی۔ پنجاب کی سیٹیں 7+2 9 سیٹیں کم ہوئی تھیں، 2 عورتوں کی اور 7 جنرل سیٹیں پنجاب کی کم ہوئی تھی 2018 کے الیکشن کے لیے۔ دسمبر 2017 میں امینڈمنٹ کی گئی تھی۔ اچھا، تو یہ ہوتا ہے، تو اب اس میں یہ ہے کہ وہ سپیریئر کورٹ میں گئے ہیں، ہائی کورٹ میں یہ لوگ گئے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کو ہائی کورٹ کس حد تک انٹرٹین کرے گا، کیونکہ ابھی ایک ایشو ان کے سامنے آیا تھا، اس میں وہ کوئی اتنے انکلائنڈ نہیں تھے کہ ان باتوں کو وہ اٹھائیں۔ تو اب دیکھنا یہ ہے، تو عام طور پہ ہم نے دیکھا ہے کہ ماضی میں جو ہوا ہے کہ یہ الیکشن سے بہت پہلے یہ معاملے طے ہو جاتے ہیں، کم از کم پچھلا تجربہ یہ ہے، اور ہمیں یہ امید ہے کہ یہ جو لوگ انڈیویجولی چیلنج کریں گے وہ 1 یا 2 پیشی میں ختم ہو جاتے ہیں، کوئی لمبا یہ کیس نہیں ہوتا۔ تو اس لیے کوئی ایسی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ اصل میں دیکھیے، اصل میں ہوا یہ رہا ہے کہ پاکستان میں اس وقت سیاسی ماحول ایسا نہیں ہے کہ کھل کے پولیٹکس ہو۔ اس کی وجہ سے اس وقت پولیٹکس جو ہے وہ لیڈرشپ کے لیول پہ یا پارٹی کے لیول پہ ہے، عوام میں کوئی نہیں جا رہا، ابھی کوئی نہیں جا رہا۔ صرف یہ ہے کچھ 1-2 کچھ چھوٹی موٹی کنونشنیں ہوئی ہیں، عوام تک کوئی نہیں جا رہا۔ عوام تک پتہ نہیں کس سٹیج پہ وہ جائیں گے۔ انتخابی شیڈیول اناؤنس ہو جائے پھر عوامی رابطہ دیکھیں، وہ تو عوامی رابطے عام طور پہ پچھلے الیکشنوں میں تو بہت پہلے سے شروع ہو جاتے ہیں۔ اس دفعہ چونکہ حالات کچھ اس قسم کے ہیں، غیر یقینی کا ماحول رہا ہے، اور پورا 1 سال لگا ہے کم از کم 2 اسمبلیوں کے انتخابات کروانے کے لیے۔ پھر ایک پارٹی چونکہ ٹارگٹ ہوئی ہے، اس کی وجہ سے بھی ایک غیر یقینی کا جو ماحول پکڑ دکڑ جتنی اس دفعہ ہوئی ہے پاکستان کے الیکشن کی کسی تاریخ میں آپ کو اتنی پکڑ دکڑ نہیں ملتی۔ 2018 دیکھ لیں، 13 دیکھ لیں، تو چونکہ حالات اس قسم کے ہیں تو اس کی وجہ سے ماحول یقینی کی صورتحال ہے، اس وجہ سے سیاسی جماعتیں ہمیں عوام میں ابھی نظر نہیں آ۔ غزہ کی صورتحال پر ہم بات کریں ڈاکٹر صاحب، اس صورتحال میں پیوٹن کے دورے کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ وہ UAE بھی گئے، سعودی عرب بھی گئے، اور اس کے بعد ایرانی صدر سے بھی ان کی ملاقات ہوئی ہے۔ دیکھیے، اس کا ایک فیکٹر جو کم از کم سامنے آیا ہے، ایک تو وہ ہے کہ آئل پرائسز کو مینیج کرنے کے لیے خاص لیول پہ، یعنی تھوڑی سی بڑھانے کے لیے وہ بات کی ہے، کنسنسس ڈیولپ کیا ہے، کیونکہ رشیا بھی ایک بڑے آئل پروڈیوسنگ کنٹریز میں کاؤنٹ ہوتا ہے، لیکن ظاہر ہے مڈل ایسٹ میں اس سے زیادہ آئل موجود ہے، تو وہ ہے۔ دوسرا، لامحالہ اس میں ڈسکشن ہوئی ہے وہ جو اسرائیل اور غزہ میں جنگ ہو رہی ہے، اور جو روس کی پالیسی ہے وہ سمپیتھیٹک ہے، سپورٹیو ہے اس کے لیے، غزہ میں کے اندر فلسطینیوں کو وہ سپورٹ کرتے ہیں۔ دوسری طرف ان کے تعلقات اسرائیل کے ساتھ بھی ہیں، ایسی بات نہیں ہے کہ وہ یک طرفہ نہیں ہے، لیکن اس وقت جھکاؤ ان کا ادھر نظر آ رہا ہے، تو اس پہ بھی کنسلٹیشن ہمیں سمجھتے ہیں کہ وہ ضرور ہوئی ہوگی، تاکہ کس قسم کی ان کی کیا سوچ ہے، ان کی کیا فکر ہے، کیا وجہ ہے کہ کچھ عرب کنٹریز جو ہیں وہ حماس کے اتنے حق میں نظر نہیں آتے، وہ سمجھتے ہیں کیونکہ وہ ہیں ان کے اپنے بنیادی محدود قومی مفادات، جس کی وجہ سے بہت سے عرب کنٹریز جو فلسطین کو تو سپورٹ کر دیں گے تقریروں میں، لیکن حماس کو وہ سپورٹ نہیں کریں گے اور حزب اللہ کو وہ سپورٹ نہیں کریں گے، کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں، اسی طرح ہوتیز کے ساتھ تو جنگ چلی رہی ہے، کیونکہ وہ ان فورسز کو سمجھتے ہیں کہ یہ وہ فورسز ہیں جو ریڈیکل ازم کو پروموٹ کرتے ہیں، اور ریڈیکل ازم جو ہے وہ ان بہت سے کنزرویٹو عرب سٹیٹس کے لیے ایک بہت ہی خطرناک قسم کی چیز ہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پرو ایران سینٹیمنٹ جو ہے وہ اس علاقے میں ہوگا، اگرچہ سعودیہ اور ایران کے تعلقات نارملائز ہو گئے ہیں، لیکن جو آبجیکٹو ہیں اس میں فرق ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تمام عرب کنٹریز کھڑے ہو کر امریکہ پہ کوئی پریشر نہیں ڈال سکے، کیونکہ وہ پریشر ڈالنا نہیں چاہتے، اور اس وقت جو ہے کوئی خاص ایک ملک جو ہے، کوئی ایک خاص مسلمان ملک اسرائیل کو دھمکی دینے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ لیکن روسی صدر کے دورے سے کوئی بے چینی ہوگی امریکہ کو؟ نہیں، اتنی زیادہ بے چینی اس لیے نہیں ہوگی کہ امریکہ کو پتہ ہے کہ ان ملکوں کے اصل مفادات کیا ہیں، لہذا یہ نہیں ہے کہ یہ روس کے ساتھ مل کے
کوئی کارروائی کریں گے، روس سے وہ ورکنگ ریلیشن وہ رکھیں گے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن یہ ہے کہ جو پالیسی ہے کنزرویٹو عرب سٹیٹس کی، وہ پالیسی وہی رہے گی. وہ پالیسی یہ ہے کہ فلسطینی کاز کو سپورٹ کیا جائے، اور لیکن ایسی پالیسی نہ اڈاپٹ کی جائے جس سے امریکہ کو ناراضگی ہو. ورنہ ضرورت اس بات کی ہے کہ جو جتنے مسلمان ملک ہیں، خاص کر عرب ملک ہیں، وہ امریکہ پہ واضح کرتے کہ جس طرح اسرائیل کو سپورٹ کر رہا ہے، کیونکہ امریکہ کے مفادات اسرائیل کے ساتھ ہیں، لہذا وہ امریکہ کو سپورٹ کرتے ہیں. اسرائیل جو ہے وہ آؤٹ پوسٹ ہے، امریکن آؤٹ پوسٹ ہے مڈل ایسٹ کے اندر. تو ان کو یہ بھی بتانا ضروری ہے امریکہ کو، ان ملکوں کو، کہ امریکہ کے مفادات عرب ملکوں میں بھی ہیں. اس میں وہاں ان کا ڈالر ہے جو آئل سے وہ کماتے ہیں، آئل کے سلسلے میں امریکی کمپنیاں وہاں کام کرتی ہیں، امریکہ کے دوسرے مفادات ہیں. یہ بتانا ضروری ہے کہ ان مفادات کو نقصان پہنچے گا. لیکن کسی عرب کنزرویٹو ملک میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ یہ کہیں کہ امریکی مفادات کو نقصان پہنچے گا، کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ امریکہ کے مفادات کے ساتھ ان کے مفادات. اور یہ جو قراردادیں منظور ہو رہی ہیں ڈاکٹر صاحب، دیکھیے قرارداد جو جنرل اسمبلی میں آپ نے جن کا ذکر کیا ہے، وہ ایک انٹرنیشنل پبلک اوپینین کی ڈائریکشن تو بتاتے ہیں. وہ یہ بتاتے ہیں کہ اسرائیل کو سپورٹ کم سے کم ہوتی چلی جا رہی ہے. لیکن یہ قراردادیں امپلیمنٹ اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک سیکیورٹی کونسل ان کو انڈورس نہیں کرتی، یا سیکیورٹی کونسل خود اپنی قرارداد منظور نہیں کرتی. اور سیکیورٹی کونسل میں ویٹو پاور موجود ہے، جو امریکہ کے پاس ہے وہ اس کو ویٹو کر دے گا. اور اس کے علاوہ فرانس موجود ہے، لیکن فرانس کی پالیسی میں اب کچھ تبدیلی ہمیں آتی ہوئی نظر آتی ہے. لیکن امریکہ کا اکیلا ہی ہونا کافی ہے. تو میرا خیال یہ ہے کہ اسلامی ملکوں کو امریکہ اور دوسرے ان کے ساتھی برٹن جو ہے وہ بڑا سپورٹ کرتا ہے. ان کو یہ واضح کرنا ضروری ہے کہ کیوں اس جنگ کا خاتمہ فوری طور پہ ضروری ہے. لیکن پرابلم وہی ہے. پاکستان کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ بیانات تو دیتا ہے، لیکن پریکٹیکلی پاکستان اس لیے قدم نہیں اٹھا سکتا کہ پریکٹیکلی اس کی ریلیونس انٹرنیشنل سسٹم میں اس لیے کمزور ہے کہ ہماری ڈیپینڈنس ایکسٹرنل فائنینشیل سپورٹ پہ اتنی زیادہ ہے کہ ہم زیادہ باتیں کریں گے نا تو وہ چابیاں